अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त की ब्रेकिंग ये है कि NA-75 डस्का में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म देते हुए PTI के उम्मीदवार अली असद मली की अपील मुस्तरद कर दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बरकरार रखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में ये हुक्म दिया था कि NA-75 में पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन होगा और जो पहला इलेक्शन हुआ है वो कालअदम करार दे दिया था। और कालअदम करार दिए जाने की वजह ये थी कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो जिनकी तादाद 20 के करीब है, पुलिस और स्क्वाड समेत, ड्राइवर समेत गायब रहे और कई घंटे गायब रहे तमाम रात। और जब वो वापस आए तो उनके हाथ में रिज़ल्ट थे और वो रिज़ल्ट के नताइज नाकाबिल एतबार हैं, उन्हें शफाफ नताइज करार नहीं दिया जा सकता, जिसकी बिना पर पूरे हल्के का इलेक्शन कालअदम करार दिया गया और दोबारा इलेक्शन के लिए 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई, जिसके खिलाफ अपील फाइल की अली असद मली ने सुप्रीम कोर्ट में। और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो 20 पोलिंग स्टेशन से जो मुतनाज़ा हैं उन पर दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाए। पूरे हल्के में इलेक्शन करवाना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। उस पर बहुत तवील समाअत हुई, 3 मरतबा बेंच भी चेंज हुआ और दोनों जानिब से भरपूर दलाइल दिए गए। जो आज दलाइल हुए उसमें इख्तितामी मुख्तसरन ये थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े किया अदालत पर कि जो सिचुएशन थी वो ये थी कि इंतहाई ग्रेव वायलेशन थी इलेक्शन एक्ट की, यानी उसकी तमाम शिकों पर अमल नहीं हुआ बल्कि खिलाफ वर्जी हुई और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर पुलिस स्क्वाड और ड्राइवरों समेत गायब रहे, इलेक्शन कमीशन के राब्ते में नहीं थे। जबकि हल्के में बदअमनी भी हुई, फायरिंग भी हुई, कत्ल व गारतगिरी भी हुई, जिसकी वजह से हल्के में खौफ व हरास की फ़ज़ा थी। और जो वोटर है वो घर से बाहर नहीं निकला, जिसकी वजह से टर्न आउट बहुत कम रहा। PTI के वकील का ये कहना था कि बाकी हलकों के इलेक्शन तो ख़ुद नून लीग के उम्मीदवार ने भी डिस्प्यूट नहीं किया है और वो भी सिर्फ 23 हलकों की बात कर रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद कर रहा है IG की, वो दुरुस्त नहीं है कि रेंजर्स थी नहीं, रेंजर वहाँ मौजूद थी, जिस पर अदालत ने ये क्लियर किया कि रेंजर्स वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि उसने गश्त नहीं किया, वो सिर्फ साकिन हालत में मौजूद थी। लेकिन वो थी या नहीं थी, पुलिस थी या नहीं थी, पुलिस वाले कहाँ गए कहाँ नहीं गए, ये वो बारीकियाँ हैं जिनकी तफसीली तहकीकात बाद में होती रहे या ना होती रहे। लेकिन इससे तो आप भी मुत्तफिक हैं कि सिचुएशन ख़राब थी, बदअमनी हुई, कत्ल हुआ और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए। जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वहीदा शाह केस की मिसाल दी, जिसमें उम्मीदवार ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सिर्फ थप्पड़ मारा था। तो उस थप्पड़ मारे जाने की बुनियाद पर यह करार देते हुए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हरासा करके पोलिंग कराई गई, पूरे हल्के का इलेक्शन कालअदम हो गया था। जबकि ये तो यहाँ तो मामला ही 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गायब होने का है। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी आइनी अदारा है, जिसे आइन के आर्टिकल 218 की ज़ैली शिक 3 के तहत 2183 के तहत शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना होता है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुँचा है कि हल्का 75 NA-75 डस्का में इंतखाब शफाफ नहीं हुआ, तो उसने एक फ़ैसला जारी किया और ये फ़ैसला जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है वो बरकरार रखते हुए अली असद मली की अपील ख़ारिज की जाती है। नाज़रीन, अली असद मली की अपील ख़ारिज होने का नतीजा ये है कि अब NA-75 डस्का में इलेक्शन 10 अप्रैल को ही होगा और पूरे हल्के में होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फुल प्रूफ इंतज़ाम करेगा कि अमन व अमान भी कायम रहे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी बिला खौफ ख़तर पोलिंग का अमल अंजाम दिलवाएं। ये फ़तह है नून लीग की और नून लीग के उम्मीदवार की और उनके इस मौक़िफ़ की कि डस्का NA-75 में धांधली की गई और ये धांधली इतनी खौफनाक पैमाने पर हुई पहली दफ़ा। उससे पहले तो ये था कि वोट चोरी होते थे, ये भी एक इल्ज़ाम था, लेकिन ये अब इस दफ़ा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमला ही चोरी हो गया। और ये चोरी किसने किया, बहरहाल ये अभी क्वेश्चन जो है तहकीक तलब है। लेकिन इस हल्के में ये वाक़या रूनुमा हुआ और जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ मरियम औरंगज़ेब ने यह मुतालबा किया था कि ये जो वाक़या हुआ अमले के चोरी होने का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के अगवा किए जाने का और पुलिस समेत
اس میں کون لوگ ملوث تھے، ان کے نام سامنے لائی جائیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ناظرین، یہ بہت ضروری ہے، اور آئندہ کے لیے یہ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب ایسا آرڈر جاری کرنا چاہیے کہ آئندہ کسی حلقے میں کسی کو ایسا کوئی اقدام کرنے کی جرت پیش نہ آئے۔ ناظرین، اس کے بعد بات کی اپنا علی اسد ملی نے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور پھر نوشین افتخار نے جو نون لیگ کی امیدوار ہیں، انہوں نے کیا کہا، یہ ان کی زبانی آپ ملاحظہ فرمائیے۔ 2018 میں اگر ووٹ چوری نہ ہوتا، 2018 میں اگر RTS نہ بیٹھتا، 2018 میں اگر منتخب وزیر اعظم کے ساتھ وہ کھیل نہ کھیلا جاتا جو 2015-16 میں کھیلا گیا، جو 2014 میں دھرنے کی شکل میں کھیلا گیا، تو آج پاکستان کے عوام کا آٹا چوری نہ ہوتا، چینی چوری نہ ہوتی، بجلی گیس دوائی چوری نہ ہوتی، کشمیر کا سودا نہ ہوتا، اور IMF کے حوالے اسٹیٹ بینک اور معاشی سالمیت کو نہ کیا جاتا۔ یہ ہے وہ اصل وجہ جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور مافیاز کی سہولت کاری کی جاتی ہے عمران خان کی طرف سے، اور وہ کوئی بھی ایسا وزیر اعظم ہوگا تو عوام اس کو اب مسترد کرے گی، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ سے ترقی کی شرح کو 6% سے زیادہ کرے گی۔ ووٹ کو اسی طرح اگر عزت ملتی رہی تو یہ ووٹ کی عزت آپ کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کا بدلہ لے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف اور شہباز شریف اور ٹیم PMLN جو ہے دوبارہ پاکستان کی عوام کو وہ خوشیاں لوٹائے گی، وہ روشن پاکستان لوٹائے گی، وہ ترقی یافتہ پاکستان لوٹائے گی، عوام کو ان کی نوکری لوٹائے گی، عوام کو ان کی روزگار لوٹائے گی، عوام کو ان کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی لوٹائے گی، اور دوبارہ مودی کے شکنجوں سے کشمیر کے سودے کو واپس لے گی، اور ان لوگوں کو جنہوں نے عوام کو آج اس نہج تک پہنچایا ہے، آج مسلم لیگ نون یہ آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ جو ڈسکا کی عوام نے کیا، انشاءاللہ پاکستان کی عوام کرے گی بہت جلد، اور اس طرح ان آٹا، بجلی، گیس، چینی، دوائی چور، ووٹ چور، کشمیر کا سودا کرنے والوں کو واپس گھر پہنچائے گی، اور ووٹ دے کر پاکستان مسلم لیگ نون کو دوبارہ اقتدار میں لائیں گے، اور اقتدار بھی وہ ہوگا جو ووٹ کی عزت کا ہوگا، جو عوام کے مینڈیٹ کا ہوگا، جو اختیار کے ساتھ ہوگا، کہ جس میں وزیر اعظم کٹ پتلی نہ ہو، وزیر اعظم سلیکٹڈ نہ ہو، وزیر اعظم ان تمام لوگوں کے تابع نہ ہو جنہوں نے RTS کو بٹھایا 2018 کے الیکشن میں۔ لیکن یہ نوید ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے اس بہادر شیرنی نواز شریف کے لیے، یہ خوشخبری ہے ڈسکا کے عوام کے لیے، یہ خوشخبری ہے پاکستان کی عوام کے لیے کہ اب ووٹ کے ڈبے چوری نہیں ہو سکتے، اب الیکشن کمیشن کا عملہ چوری نہیں ہو سکتا، اب پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چوری نہیں ہو سکتا، اب پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری نہیں ہو سکتا۔ میں آج نوشین کو، جیسے میں نے پہلے کہا، اس بہادری کے ساتھ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد میں اس بہادر خاتون کو اور سپریم کورٹ کی تمام کیسز اور الیکشن کمیشن کی تمام ہیئرنگز کے دوران میں اس کے جذبے کو، اس کی بہادری کو، جس طرح انہوں نے وہ 2 لوگ جن کی جانیں گئی اسی الیکشن کی حفاظت کرتے ہوئے وہ جانے گئی تھی، آج اس کا بدلہ لے لی، اور اس طرح جس طرح NA-75 کے لوگوں کے ووٹ چوری الیکشن کمیشن کے عملے کو کرنے کی کوشش کی تھی، نوشین نے آپ لوگوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ انشاءاللہ NA-75 ڈسکا سے وہ لوگ تو بھاگ گئے جو عوامی میدان سے ڈرتے ہیں، جو صرف RTS بٹھانا جانتے ہیں۔ پاکستان میں آنے والے الیکشنز میں کوئی ریگنگ پلان نہیں کرتے۔ ساتھ ہی مبارکباد دینا چاہوں گی میں NA-75 ڈسکا کو، یہ کامیابی آپ کی، ہر اس شخص جو ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا تھا، جس کو روکا گیا، جو لوگ جانوں سے گئے، جنہوں نے مارے کھائیں، جن کو ڈرایا گیا، ہراساں کیا گیا، یہ آج آپ کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے، میں یہ کہوں۔ اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پاکستان کے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا،
اور جو چاہتے تھے یہ فیصلہ آئے کہ دوبارہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو پاکستان میں، اور جس کو وٹنس کرنے جائیں گے اب ہم سب دوبارہ مل کر. ہماری لیڈرشپ، اس کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو. اس نے مجھے یہ سکھایا کہ ووٹ پہ پہرا بھی دے. ان کے ریزنز کیا انہوں نے بتائے ہیں کہ جس کی وجہ اچھا سے سر، 10 اپریل کی تاریخ ملتوی ہونے پر آپ نے اسے اپنی اخلاقی فتح قرار دیا تھا. جی بالکل. تو کیا اب آپ اسے نون لیگ کی اخلاقی فتح قرار دیں گے؟ میں اس کو یہ ضرور کہوں گا کہ جی ڈیٹیل آرڈر آ جائے تو اس کے بعد میں آپ سے بہتر اس پہ کامنٹ کر سکتا ہوں کہ کیا وجوہات آئیں، کیا ہم ان سے اگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں. ریویو کا ٹائم ہے آپ کے پاس، 10 کو تو پولنگ ہو جائے گی. نہیں ابھی کوئی ٹائم نہیں آیا، آئی ڈونٹ نو. اپیل مسترد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا برقرار ہے. ہاں مگر الیکشن ڈیٹ 10 اپریل جی نا تو ہو جائے جی، ہو جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. 10 اپریل کو کرنا ہے 10 اپریل کو کر لیں تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالی. صاحب ویسے ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ جمعہ مسلم لیگ ان پہ باری، آج پی ٹی آئی پہ باری پڑی ہے. یہ بھاری نہیں ہے، الیکشن کا فیصلہ آنا ہے. عوام دسکا کی فیصلہ کرے گی کہ کس نے کون جیتا اور کون ہارا. انشاءاللہ. آپ تو نہیں پریزائڈنگ آفیسرس کو اغوا کریں گے آپ؟ یہ پہلے بھی ہم نے نہیں کیا. پلیز مائنڈ یور لینگویج. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں ہم وہ نے اس کروا کی رہا ہوں. 25 دفعہ تردید کی ہے. ون سائیڈڈ ہو کے سوال نہ کریں. نہیں ہم نے پہلے بھی یہ بات نہیں کی تھی. اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہ 10 کو کرائیں، 20 کو کرائیں، 30 کو کرائیں، ہم پھر الیکشن جیتیں گے. ہم نے 40 سے 50 ہزار ووٹ پچھلی دفعہ سے زیادہ لیا. 2018 سے زیادہ عمران خان نے لیا. ہم تو پہلے ہی جیت چکے ہیں. وہ مصیبت تو ان کی ہے. اب تو یہ الیکشن کمیشن نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. جسٹس صاحبان شروع دن سے کہہ رہے تھے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس لیے اس کی رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے. ہم کرتے ہیں، مجبوری ہے، مجبوراً بھی کام کرنے پڑتے ہیں، مگر انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے.